تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے کاغذات ہوتے ہیں، اور وہ ان خوش نصیبوں کا نام درج کرتے جاتے ہیں جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ سونے کا قلم، چاندی کا کاغذ اور فرشتے، نورانی مخلوق اللہ کے ملائکہ جو ہے وہ آسمانوں سے اتر کر زمینوں پر آ کر اللہ کے محبوب کے جو عاشق و غلام لوگ ہیں ان کا درود و سلام لکھنے، پڑھنے والوں کا نام لکھتے جاتے ہیں اور جا کے بارگاہ مصطفی میں پہنچا دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے۔ اور ایک میں حدیث کل پڑھ رہا تھا، بڑی محبت کے ساتھ مجھے بہت مزہ دیا کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب اپنے ہر امتی کو بائی نیم پکاریں گے، نام کے ساتھ پکاریں گے، اے فلاں بن فلاں، اے عبداللہ بن عبد الرحمن مثال کے طور پر، اے عابد زاہد کا بیٹا، اے زاہد کا بیٹا ناصر مثال کے طور پر۔ تو جب یہ نام پکاریں گے اور وصیت پکاریں گے تو بندہ حیران ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت سب سے زیادہ کثرت میں ہے، کثیر تعداد ہے، سب سے زیادہ میجورٹی ہماری امت کی ہے، امت محمدیہ کی، آپ ہر ایک کو بھائی نام کیسے جانتے ہیں، نام کے ساتھ کیسے پکاریں گے، کیسے جانتے ہیں؟ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا تھا اس کا نام فرشتے رجسٹروں پہ لکھ لکھ کر میری بارگاہ میں پہنچایا کرتے ہیں۔ کچھ بات ہے وہ قدر پہ ناز کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ جمعے والا دن درود شریف پڑھا کریں، رات کی صورت میں ہم سب مل کر اپنے محبوب پاک کی بارگاہ میں یہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو راہبر حسن دی نگری دا، تو راہبر حسن دی نگری دا، دیدار کرا سڑا حج ہووے، آمین تے برکے محبوبہ ذرا سامنے آ سڑا حج ہووے، تیرے حسن و جمال دی حد کوئی نہیں، ذرا چہرے تو پردہ ہٹا سڑا حج ہووے، تیرا دیکھ کے مکھ سونا تے ماں وطن بھلا سڑا حج ہووے، تیرا دیکھ کے مکھ سونا تے ماں وطن بھلا سڑا حج ہووے، دلانوں ٹھار دا جیڑا ترانہ اے محمد دا، دلانوں ٹھار دا، کدے کدے دل اٹھاردا ہے مل کے، دلانوں ٹھار دا جیڑا ترانہ اے محمد دا، بروز حشر تک سارا زمانہ اے، بروز حشر تک سارا زمانہ اے محمد، درود اس لئی سلام اس لئی تے جگ دا سب نظام اس لئی، درود اس لئی سلام اس لئی تے جگ دا سب نظام اس لئی، تے رتبہ انبیاء نالوں یگانہ اے محمد دا، تے رتبہ انبیاء نالوں یگانہ اے محمد دا۔ یہ بات تو پھر ثابت ہو گئی نا شب معراج مسجد اقصی میں جب سارے نبی جمع تھے، ہاں جی، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سارے نبی جمع ہیں،
حسن کے بادشاہ جمع ہے، علم کے سمندر جمع ہے، خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام جمع ہے، حضرت سلمان ہر چیز میں حکومت کرنے والے جمع ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کی قدرت سے پیدا ہونے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو فرمانے والے، آدم سب سے پہلے نبی پیدا ہونے والے، سارے اللہ کے نبی رسول پیغمبر اعظم جلیل القدر سب کے سب وہاں پہ جمع ہیں، سارے کے سارے وہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو سارے انتظار میں تھے، انتظار کر رہے تھے، تو پتہ چلا کہ جس کملی والے کی آمد ہے، جو چیف گیسٹ ہوتا ہے، جو آخر میں آنے والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ شان بھی اسی کی زیادہ بلند ہوتی ہے۔ پھر دوسرا، مصلی امامت پہ آگے کوئی نہیں جا رہا، کسی نبی کی جو ہے وہ ہمت و طاقت نہیں پڑ رہی، یا کسی کو اجازت نہیں مل رہی کہ وہ مصلی امامت کو سنبھالے، نماز پڑھائے، سارے نبی جمع ہیں، اب آگے کوئی نہیں آتا۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آگے تشریف لائے، یا رسول اللہ آگے تشریف لاؤ۔ اب فقہ کا قاعدہ، فقہ کا قانون، فقہ کا اصول یہ ہے کہ نماز وہ پڑھائے گا جو سب سے بڑا مفتی یا عالم ہوگا، سب سے بڑا مفتی پڑھائے گا پہلے نمبر پہ، اگر مفتی کوئی نہیں ہے تو پھر جو سب سے بڑا عالم ہوگا، پھر اگر سارے برابر ہیں علم میں تو پھر سب سے بڑا جو قرآن سننا پڑتا ہے، خوبصورت کلام پڑھتا ہے قرآن مجید خوبصورت آواز کے ساتھ، وہ پڑھائے گا، یا پھر وہ پڑھائے گا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یا پھر اگر سارے برابر ہیں تو پھر وہ پڑھائے گا جو زیادہ جو ہے عمر میں زیادہ ہے۔ اب دیکھیں آدم سب سے بڑے ہیں عمر میں، آدم الاسماء، آدم کو ہم نے ساری چیزوں کے علم سکھا دی، ہر چیز کا قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ ہے، فعلم آدم الاسماء، آدم کو ساری چیزوں کے نام اللہ نے سکھا دیے۔ آدم علم کا سمندر ہے، علم کے دریا ہیں آدم علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی متقی نہیں ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت جو ہے نوح علیہ السلام 9 سال تک زندگیاں ملی، 1000 سال تک تبلیغ کی، تو ان سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے، لیکن رسول پاک کی عمر تو تھوڑی سی تھی۔ اب علم میں بھی حضور علیہ السلام ظاہری طور پر، عمر میں بھی تھوڑے ظاہری طور پر، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام حسن کے سردار کھڑے ہیں، یوسف کا حسن بھی بڑا مشہور تھا، جمال، خوبصورتی، حسن، کمال، لیکن یہ سارے نبی پیچھے ہیں، مصلی پہ آگے کوئی نہیں جاتا۔ جب جبرائیل نے فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ مصلی پہ آئیں، جب مصلی امامت پہ آئے تو دنیا والوں کو پیغام دے دیا، دنیا والوں کو یہ سبق دے گئے، یہ میسج بتا گئے کہ جب نبی پاک علیہ السلام شب معراج تھے، مصلی امامت پہ حضرت آدم صفی اللہ آگے نہیں آئے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں آئے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں آئے، جناب ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے، تو آج کا مدعا کیسے نبی سے آگے آ سکتا ہے؟ ہاں جی سبحان اللہ کہے دو، ہاں جی، جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے تھے، بشر تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہاں جی، ہماری طرح شادیاں کی، ہماری طرح بچے پیدا کیے اور ہماری طرح انسان تھے۔ جب سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں، کوئی نبی آگے نہیں آ سکتا، عیسیٰ آدم صفی اللہ آگے نہیں آ سکتا، عیسیٰ روح اللہ نہیں آ سکتا، آج کا ملا کیسے آ سکتا ہے؟ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے جاہل بدعقیدہ لوگوں نے کہ ہماری طرح بشر تھے، انسان تھے اور ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رب کریم اپنے معبود کو شان عطا فرماتا ہے، تو فرمایا کیا رتبہ انبیاء نادو یگانہ محمد صاحب، بڑا خوبصورت چیز ہے۔ فرمایا غار ہوئے بازار ہوئے کبھی کلا نہ یار ہوئے، غار ہوئے بازار ہوئے کبھی کلا نہ یار ہوئے، کبھی ٹوٹ سکتا نہیں یارو یارانہ محمد لا، کبھی ٹوٹ سکتا نہیں یارو یارانہ محمد لا۔ پڑھنا قرآن سرنے زیاں چڑھ کے کربلا اندر، ہم گرم بستروں میں اور ہیٹروں میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے، اور امام علی مقام امام حسین کی قربانی دیکھیں، سر کٹ کے بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سر کٹا دیا پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ امت کو پیغام تھا کہ قرآن کا نام کبھی نہ، جان بھی چلی گئی ہے، جان نکل گئی ہے، روح پر راس کر گئی ہے، لیکن پھر بھی قرآن پڑھنا، پڑھنا قرآن جیڑے سردے زیاں چڑھ کے کربلا اندر، ہوئے کیوں نہ بلند آخر گھرانہ محمد لا، ہوئے کیوں نہ بلند آخر گھرانہ محمد لا۔ ایک بڑی سامنے میں کہ دلانو ٹھار راجیڑا ترانہ
محمد لا بروز حشر تک سارا زمانہ محمد لا. انشاءاللہ